پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، کل عمران خان نے لانگ مارچ روک لیا تھا۔ وہاں پر اتفاقاً ایک نجی ٹی وی کی رپورٹر تھی صدف، جو کنٹینر سے اتر رہی تھی اور ان کا ہاتھ پھسل گیا، وہ نیچے گر گئی اور وہاں پر وہ فوت ہو گئی۔ اس وجہ سے عمران خان نے اسی جگہ پر روک لیا لانگ مارچ۔ کل جو ہے ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ آج لانگ مارچ کمونکی سے گجرانوالہ پہنچے گا۔ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ آج شام تک وہ گجرانوالہ پہنچیں گے۔ دوسری طرف کراچی سے آج 11 بجے کراچی ٹول پلازا سے یہاں سے بھی پی ٹی آئی کے قافلے روانہ ہوں گے اور ان کے ساتھ حیدرآباد سے قاضی احمد سے نواب شاہ سے قافلے ملتے جائیں گے۔ وہ سکر میں اکٹھے ہوں گے، انصاف ہاؤس میں، وہاں رات گزاریں گے۔ اگلے صبح وہ راولپنڈی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسی طرح بلوچستان سے بھی قافلے چل پڑے ہیں، کے پی کے کچھ علاقوں سے قافلے چل پڑے ہیں۔ پشاور، نوشہرہ، مردان، چارسدہ اور دوسرے اضلاع جو ہیں وہاں سے قافلے 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس طرح گلگت کشمیر سے بھی پاکستان کی زیادہ تر عوام عمران خان کے ساتھ اس لانگ مارچ میں شامل ہے۔ لیکن جو اقتدار پہ براجمان ہے، جن کے نہ کسی صوبے میں ماں سوائے سندھ کی حکومت ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں عوام عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے تو ان کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ ان کا ایک جائز ڈیمانڈ ہے، وہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن مانگ رہے۔ تو آپ کرسیاں چھوڑو، اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن اناؤنس کریں۔ اس کے بعد عوام آرام سے، لانگ مارچ بھی ختم ہو جائے گا، عوام آرام سے جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے گی اور آنے والے الیکشن کی تیاری شروع کر دی گی۔ یہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ویسی بھی ضمنی انتخابات میں مسلسل پنجاب میں، پھر پوری ملک میں یہ جو 8 حلقوں پہ ہوا ہے، ابھی جو کل کرم میں ہوا ہے، تو وہاں سے تو عمران خان جیت رہے۔ اس کا مقصد ہے کہ عوام عمران خان کو اپنے ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، تو اب جنرل الیکشن کرا لے۔ اگر عمران خان جیتتا ہے تو اقتدار میں آ کے بیٹھ جائے۔ اگر عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ جیت کر آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاؤ، پھر عمران خان کو بھی کل یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اقتدار چاہیے یا میرے پاس عوام ہے۔ عوام کی طاقت سے آ کے آپ نے حکمرانی کرنی ہے نا۔ جو بھی سیاسی پارٹی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، تو اس کے اوپر بھی آپ سوچو کہ پچھلے 6-7 مہینے میں آپ لوگوں نے عوام کے لیے کیا ہے۔ اگر آج وہی عوام جو کل آپ کے پیچھے کڑی تھی وہ عمران خان کے پیچھے کڑی ہے، اس کا مقصد ہے کہ عوام آپ سے متنفر ہے۔ آپ کے پاس 6-7 مہینے کا ٹائم تھا، عوام کو کوئی ریلیف دیتے، عوام کے لیے کوئی بلائی کرتے۔ اب یہی عوام آپ کی پیچھے کڑی ہوتی، وہ اگر لانگ مارچ بھی کرتا اس کے پاس عوام ہی نہ ہوتی۔ لیکن پاکستان کی عوام اس کی پیچھے کڑی ہے۔ اب عمران خان ایک مطالبہ کر رہے، اور عمران خان مطالبہ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ جتنی عوام کڑی ہے ان کا بھی مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرائی جائے تاکہ ہم اپنا حکمران منتخب کر سکیں، اور یہ عوام کا حق ہے۔ عوام کی رائے کی جو ہے نا وہ عزت کرنی چاہیے، ان کے رائے کو ماننا چاہیے۔ تحلیل کرے اس حکومت کو، الیکشن اناؤنس کرے۔ دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، وہاں انڈیا جشن منا رہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، عوام سڑکوں پہ ہے۔ جتنی بھی دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کی اچھائی نہیں چاہتے، وہ بھی سارا تماشا دیکھ رہے۔ تو اس تماشے کو ختم کرے، اسمبلیاں تحلیل کرے، جنرل الیکشن کا اعلان کرے۔ جو اقتدار، جس کو عوام نے ووٹ دے دیا وہ اقتدار میں آ کے بیٹھ جائے، حکومت چلائے۔ یہ بہترین حل ہے۔ عوام تو پہلے سے پسی ہوئی ہے مہنگائی کے تحت۔
بجلی کے لوڈ شیڈنگ سے، بجلی کے اوور بلنگ سے، تو ختم کر دے اس حکومت کو، الیکشن اناؤنس کریں تاکہ کوئی معیشت بہتر ہو، کوئی سرمایہ دار ملک میں آ جائے۔ فیکٹریاں ساری بند ہو گئی ہے، لوگ یہاں خودکشیاں کر رہے، جہاں سے پوچھو کیوں خودکشی کی ہے، مہنگائی سے کی ہے، غربت سے کی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اس ملک اور اس قوم پہ رحم کرے، اس عوام پہ رحم کرے۔ 75 سالوں سے آپ لوگ اس کو کہہ رہے ہو، اب اس ملک کو تباہ نہ ہونے دے اور الیکشن اناؤنس کرا کے، تاکہ یہ دھرنا ختم ہو جائے، ملک میں جو ہے اسٹیبلٹی آ جائے، تاکہ کم از کم عوام اپنے لیے کوئی 2 وقت کی روٹی کما سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔